نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم اپنے درس کے سلسلے میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کا چونکہ ذکر چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم جس کی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا اور مختلف دور میں مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے، لیکن یہ ایسی قوم تھی کہ جس نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو بجائے ماننے کے ان کا انکار کیا، حتیٰ کہ فرمایا بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قتل تک کیا۔ اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کافی رعایتیں دی اور ان کی توبہ قبول کی، معافی قبول کی، اور پھر ان سے ایک وعدہ لیا کہ آخری نبی جو تشریف لائیں گے ان پر ایمان لانا، اور جو کتابیں نازل کی گئی یا کی جائیں گی ان پر، اس پر ایمان لانا، جس کا انہوں نے اقرار کیا تھا۔ لیکن بعد میں پھر اس اقرار سے، اس عہد سے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ حالانکہ ہر دور میں ہر نبی نے ان سے یہ وعدہ لیا ہے، اس قوم سے، کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے، آخری نبی، ان کی بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے پڑھا بھی تھا یہود یعنی بنی اسرائیل۔ اس کے باوجود بھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بجائے ماننے کے، تمام نشانی دیکھنے کے باوجود بجائے ماننے کے انکار کیا، اور اس پر یہ کہ اپنے آپ کو بڑے دیندار، بڑے متقی اور اللہ کے قریب سمجھتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہنے لگے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم جہنم میں جانے والے نہیں، جنت ہمارے لیے ہے، اور اگر بالاتفاق جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ وقت کے لیے جائیں گے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ ان کا زوم تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ پاک نے بہت سے دلائل دے کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور یہاں سے زیر نظر آیات میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصا من دون الناس فتمنوا الموت۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیں، یہ جو موجودہ یہودی مدینے کے تھے ان سے مخاطب ہے قرآن، کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے، من دون الناس اور لوگوں کے مقابلے میں، یعنی کوئی اور نہیں جائے گا جنت میں، ہم ہی جائیں گے، اگر تم یہ کہتے ہو اور تمہارا اگر اس پہ یقین ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ جنت میں اعلیٰ درجے کی زندگی ہوگی، دنیا سے کئی گنا زیادہ، جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں ہیں، اور دنیا میں کیا ہے؟ تو تم اگر اتنے ہی سچے ہو تو تم یہ دعا کرو، یہ تمنا کرو کہ بھی ہم، یعنی موت کی تمنا کرو کہ ہم مریں گے اور جائیں گے جنت میں، لیکن ایسا نہیں کرتے تھے وہ، کیونکہ دنیا کی حوث تھی ان کے اندر۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کی تمنا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے اعمال جو آگے گئے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو کہ مرنے کے بعد سیدھے جہنم ہی جائیں گے، اس لیے کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہود کا وفد آیا، اور اس نے
कुछ बातें की हैं, कुछ सवालात किए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे तौरात के मुतालिक पूछा, और तौरात में जो आयत आई हैं, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान और निशानियाँ बताई गई है, जब वो उनसे जिक्र की गई तो उसको टाल मटोल करने लगे, और यानी कि इस बात का वो उन्होंने इनकार किया कि हम वो नहीं जानते या हमें नहीं पता। हालांकि वो जानते सब थे, लेकिन इनकार किया, क्योंकि अगर इनकार नहीं करते तो तस्दीक करनी पड़ती। इस वजह से वो इस बात का इनकार करने लगे कि हम जो तौरात को मानते हैं, जो हमारे पास तौरात है, हम सिर्फ उस पर ईमान लाते हैं, उसके अलावा किसी और किताब पर ईमान नहीं लाएंगे। जबकि तौरात में ये लिखा है कि जो आखिरी नबी आएंगे और उन पर जो किताब नाजिल की जाएगी उस पर भी ईमान तुम्हें लाना है, जिसका इकरार इन्होंने किया था। लेकिन वहाँ आकर इन्होंने उसका इनकार कर दिया और ये कहने लगे हम तो जन्नती है। तो फिर उसी सिलसिले में ये आयत नाजिल हुई थी कि आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम अपने आप को जन्नती कहते हो और ये कहते हो आखिरत हमारे लिए तमाम इंसानों से अलावा, यानी कि मुसलमानों के अलावा भी हमारे लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, और आखिर में हम ही कामयाब होंगे, तो तुम मौत की तमन्ना करो। तो कुरान कहता है कि ये कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या आगे भेजा है, क्या अमाल इनके गए हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी नहीं करेंगे। और अल्लाह ऐसे जालिम को अच्छी तरह जानता है। वलितजदन्नहुम हरसन्नास अला हयातिन, इनमें से हर एक आदमी ये चाहता है कि मेरी उम्र 1,000 साल हो जाए। मिनल लजीना अशरकू, यानी उन लोगों से भी ज़्यादा हरीस है ये जो मुशरिक है। मुशरिक मोहतरम नाज़रीन, वो तो न आखिरत को मानते, न जन्नत को, न जहन्नम को, तो उनका दुनिया ही में खाना पीना ऐश इशरत बस यही है। तो उनकी अगर ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है लंबी तो वो समझ में आती है। लेकिन ये तो आखिरत को मानने वाले, जन्नत और दोज़ख को मानने वाले, ये उनसे ज़्यादा हरीस है ज़िंदगी के बारे में। यानी एक एक आदमी इनका ये चाहता है कि मुझे 1,000 साल की ज़िंदगी मिल जाए, इतनी दुनिया से इनको दिल लगा हुआ है। मिनल लजीना अशरकू, उन लोगों से भी ज़्यादा जो मुशरिक है। यानी मुशरिक मतलब नाज़रीन तो समझ आता है कि ना वो आखिरत को मानते हैं, ना अजाब को, और ना ही ये जन्नत और दोज़ख को। उनकी ज़िंदगी में लालच या ज़िंदगी में ऐश व इशरत, बस इस दुनिया की ज़िंदगी है, वो तो समझ में आता है कि उनकी वो सही है। लेकिन ये लोग फरमाया जो आखिरत को मानते हैं, जन्नत को और जहन्नम को मानते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी छोड़ना नहीं चाहते हैं। यानी इनको इतनी पसंद है, हालांकि जानते हैं वो, लेकिन क्यों? इसलिए कि इनके दिल में दुनिया की लालच ज़्यादा भरी हुई है। ये इनका दावा गलत दावा है। यानी दावा करते हैं ना कि हम ही जन्नत में जाएंगे और हम ही जन्नत वाले हैं, दोज़ख में नहीं जाएंगे, ये दावा करते हैं, झूठा दावा करते हैं, इनको पता है। आगे फरमाया युवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन, इनमें से हर एक आदमी चाहता है कि मेरी उम्र 1,000 साल हो जाए। यानी इतनी इनकी तमन्नाएं हैं दुनिया में रहने की। यानी आखिरत में या मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में इनको अच्छी तरह इल्म है कि क्या होगा हमारे साथ, इसलिए चाहते हैं कि जितनी ज़िंदगी गुजार ले दुनिया के, तो वो बेहतर है। वमा हुआ मुज़हज़िह मिनल आज़ाब, अल्लाह फरमाते हैं कि इनकी ये उम्र, ये लंबी उम्र भी इनको आज़ाब से बचा नहीं सकती। अयो उम्र, अगर इनको इतनी लंबी ज़िंदगी मिल भी जाए तो ये ज़िंदगी इनको आज़ाब से बचा नहीं सकती है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, और अल्लाह सब जानते हैं जो कुछ ये करते हैं। इनके जो अमाल है उससे अल्लाह ताला देख रहे हैं, जानते हैं अल्लाह ताला। आगे फरमाया कि जब वो वफद आया था यहूदियों का, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सवालात किए उसने, तो उसमें से एक सवाल ये भी था कि तुम पर वही कौन लाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिब्राइल वही लाते हैं, जिब्राइल तो ये हमारे दुश्मन है, हम तो दुश्मन है जिब्राइल के, इसलिए कि हमारी कौम के ऊपर जो भी आज़ाब आया या जो भी हमारे पास सख्त अहकामात आए, ये सब जिब्राइल लेकर आए, इसलिए हम जिब्राइल के दुश्मन है, जिब्राइल को हम पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल, आप कह दीजिए, मन काना अदुव्वुल जिब्राइल, अगर कोई जिब्राइल का दुश्मन है, फ़इन्नहु नज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, उसने तो नाजिल किया है आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से। यानी वो वही जो लेके आते थे वो अल्लाह के हुक्म से लाते थे, यानी उनका उसमें तो कोई कसूर नहीं है, वो तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उन्होंने वही नाजिल फरमाई, अल्लाह के हुक्म से। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि,
جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں، یعنی اس سے پہلے کی جو کتابیں گزری ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور دیگر صحیفے ہیں، ان سب کی تصدیق کرتی ہے وہ کتاب کی، وہ کتاب ہے، یعنی وہ چیز نازل کی ہے۔ وہدی و بشر للمؤمنین، اور اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور بشارت ہے، یعنی جو اس کی ہدایت قبول کریں گے اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ ترین نعمتوں میں یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے اور عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری ہے جو مومنین ہیں، جو ایمان لانے والے، جو ہدایت پر ہیں۔ من کان عدو للہ، من کان عدو للہ وملائکتہ ورسولہ وجبرائیل ومیکال، جو شخص خدا کا، فرمایا من کان عدو للہ، اور جو شخص دشمن ہوگا اللہ کا، وہ ملائکتہ ہی اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ ہی اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، یعنی ان کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ تو یہاں اللہ نے وہ اصول بتا دیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا یا اللہ کے ملائکہ کا، پیغمبروں کا، رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو در حقیقت وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ ایسے دشمنوں کو جانتا ہے، اور اللہ ایسا کافروں کا دشمن ہے جو اس طرح کفر کرتے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے جو محبوب لوگ ہوتے ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، یا فرشتے ہیں، معصوم مخلوق ہے، یا اور اللہ کے اولیاء ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ ان سے کوئی بغض رکھے یا عداوت رکھے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کو پھر ایسے لوگوں سے دشمنی ہے، یعنی کہ اللہ پاک ایسے کافروں سے دشمنی کرتے ہیں، جو فرماتے ہیں جو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرے گا، گویا وہ حکیم در حقیقت اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ اگر فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَةً بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے نازل کی واضح آیات، آپ پر ہم نے واضح آیتیں نازل فرمائی۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں، یعنی گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، وہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ورنہ ایسی چیزیں جو پچھلی کتابوں میں جو احکامات یا جو چیزیں آئی ہیں اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور موجودہ دنیا کے اندر رہنے کے جو طور طریقے یعنی احکامات ہیں، پاکیزہ تعلیمات ہیں، وہ دینے والی کتاب ہے یعنی قرآن پاک، تو اس کا انکار کرنا یعنی کتنی بڑی کفر کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے وہی انکار کرتے ہیں جو در حقیقت میں فاسق ہیں، گناہگار ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان لوگوں نے جب کبھی بھی خدا سے عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، یعنی چھوڑ دیا، یعنی ان کے اندر بھی بعض یہود کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے توریت پڑھی، توریت کے اندر بعض احکامات تھے، اس کو مان لیا، یعنی بہت سے یہود میں سے ایسے لوگ تھے جو بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اور اکثریت جو تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ تو اللہ پاک وہیں اشارہ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے، ان میں سے بعض لوگوں نے جو اس عہد کو ہمارے پورا کیا، اور بعض نے، ایک فریق نے اس کو چھوڑ دیا، پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، در حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں، یعنی اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس ہدایت کو جان کے انہوں نے فوراً تصدیق کی اور مان لیا، لیکن اکثر اس میں سے ایسے انکار کرنے والے تھے، یعنی کفر کرنے والے تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس کتاب کو، خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کے احکامات سے درگزر کیا، یعنی احکامات کو ماننے سے انکار کیا۔ کأنہم لا یعلمون،
گویا وہ ایسے ہو گئے جسے جانتے ہی نہیں. حالانکہ ان احکامات کے بارے میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ان کی کتابوں کی، توریت کی یا انجیل کی، تو حالانکہ وہ جانتے تھے، لیکن اس طرح سے انجان بن گئے یا اس طرح سے انہوں نے بیہیویئر پیش کیا کہ جیسے وہ جانتے نہیں ہیں. اللہ پاک فرماتے وہ جانتے تھے اس بات کو اچھی طرح سے، کیوں وہ کتابوں کو پڑھ چکے تھے اپنی، ان احکامات کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. یہ آج بھی ہمارے ساتھ ایسا اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلومات ساری ہے انبیاء کے بارے میں، انبیاء کی تعلیمات کے بارے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں کیا احکامات ہے، لیکن ہم بھی اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہمارا بھی حال ایسا نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے جو اللہ نے دی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے. یعنی اللہ کے احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. انجان نہیں بننا ان اعمال سے. جب بھی کوئی اعمال کرے آدمی، یہ دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کو ایک بار دوہرا لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، کہہ دے آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی عرضی کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان اعمال کی جو ان کے ہاتھ آگے بھیج کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جو ان کے اعمال ان کے ہاتھوں نے بھیج چکے ہیں یہ اس کی وجہ سے کبھی آرزو نہیں کریں گے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. وَلِتَجِدَنَّهُمْ أَحْسَنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زیادہ زندگی حریص پاؤ گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ. یود احدهم لو یعمر الف سنۃ، ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے. وما هو بمزحزح من العذاب، فرمایا یہ لمبی عمر ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. ایو عمر، یہ جو لمبی عمر کی تمنا کرتے ہیں اگر یہ مل بھی جائے تو ان کو عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ جو کر رہے ہیں. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی. وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل، جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا، میکال فإن الله عدو للكافرين، اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہارے پاس سمجھی وہ آیتیں ارسال فرمائی، یعنی واضح نشانیاں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں، جو گناہ گار ہیں، فاسق ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان لوگوں نے جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، پیٹ پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں. صدق اللہ العظیم. بس محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمیں جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں
ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہو اور خوش ہوتے ہوں. یعنی یہ جو ہم سن رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ ان کی نالائقی یا ان کی ہٹ درمی اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور میرے دوستو، جو کچھ پڑھا ہے میں نے، انشاءاللہ اس کو جتنا آگے پھیلائیں گے اتنا ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آگے آپ پاس کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں. سننے والے اگر کوئی ایک بھی صحیح راہ پہ لگ گیا تو یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ، آخرت کے لیے انشاءاللہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا یہ. تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ نیک اعمال کے اوپر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس کو آگے پھیلانے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.